بغیر کسی توقف کے ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. السلام علیکم سر. علی بھائی السلام علیکم. اور صبح بخیر. ہم آپ تو صبح کی طرف جا رہے ہیں, ہم عصر کی اس میں داخل ہو رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی ہم صبح کی طرف بالکل. اللہ کا شکر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اور اس میں پہلے تو آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو تھے جو آپ کے ماضی میں ناقد رہے, تو میں بہت سے لوگوں کے بہاف پر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ کو سمجھ نہیں پائے. شاید ہمیں آپ کی اس سیاست کی نہیں سمجھ آئی, اور ہم بہت قدر کرتے ہیں اس بات کی, بالخصوص اس بات کی کہ آپ نے مشکل ترین وقت میں, اس سے پہلے بھی پاکستان پر بہت مشکل ترین وقت رہا ہوگا, لیکن میرے مطابق یا میری عمر کے لوگوں کے مطابق اس سے زیادہ مشکل ترین وقت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا, اور اس میں آپ ڈٹ کر فرنٹ فٹ پر مقابلہ کر رہے ہیں. پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. پہلا جی ہم آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہم مشکلوں میں پڑے لوگ ہیں. میں بنیادی طور پہ بتا دوں, میں اپنی والدین کا چوتھا بیٹا ہوں. میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد ہوئی, مارچ 1948. میں 5 مہینے کا تھا کہ میرے والد کو ایسے الزامات کے تحت, جس کے تحت آج ہزاروں بچے آپ کی جیل میں ہیں, ان کے تحت ان کو سیفٹی ایکٹ آف پاکستان کے تحت گرفتار کیا گیا فار 6 months. اور پھر 6 مہینے بڑھتے بڑھتے 6 سال تک گئے. میں نے پہلی دفعہ اپنے والد کو اس وقت دیکھا جب میں 6 سال کا تھا. وہ آیا کہتا یہ بابا تھا. بابا کہاں تھا؟ اس کے بعد بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے ساتھ وہ 1973 میں شہید ہوئے. میں اس وقت 25 سال کا تھا. ان 25 سالوں میں نے قسطواروں کو پہلی دفعہ دیکھا جب میں 6 سال کا تھا. دوسری دفعہ میں نے اس کی ملاقات ہوئی فیصل آباد جیل میں جب میں میٹرک کا طالب علم تھا. اور جب آخری میں وہ آزاد ہوئے 1968 میں نے ان سے ملاقات کی. میں انجینئرنگ مکمل کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تھا. اس وقت بھی والدین ہمارے, جب والد صاحب کو ہم خط لکھتے تھے علی بھائی تحریک انصاف کے لوگوں کی اطلاع کے لیے, تو ہمیں خط یوں لکھنا ہوتا تھا, عبدالصمد خان اچکزئی فلانی جیل کا قیدی بمعرفت CID دفتر کوئٹہ. یہاں سے جاتے تھے خطوط, پھر ان کا بھی اسی رو سے آتا تھا. عبدالسلام خان اچکزئی ان کے بڑے بھائی تھے. عبدالسلام خان کیئر آف CID دفتر کوئٹہ. تو اس کے تھرو ہمارے خطوط ہوتے تھے. ان حالات میں ہم پلے تھے. ہمیں اس کا احساس ہے کہ ان تکلیفوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے. نہ اس کی ہمیں کوئی دکھ ہوا. انسان تو زندگی میں سیکھتا ہے, اور یہی زندگی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے گزر جائے. 1958 میں پاکستان کے ان تمام جمہوری قوتوں کو جن کی خصوصیات مشترک تھی, یعنی وہ اینٹی امپیریلسٹ تھے, اینٹی فیوڈل تھے اور ڈیموکریٹک تھے, ان قوتوں میں کے لوگوں میں سے پنجاب میں سے آزاد پاکستان پارٹی شامل تھی. باشانی صاحب مشرقی پاکستان سے تھے, پروفیسر مظفر محمود اللہ عثمانی کراچی سے تھے, خان عبدالغفار خان پشاور سے تھے, GM سید اور حیدر بخش جتوئی سندھ سے تھے, اور پشتون علاقوں سے عبدالصمد خان اچکزئی تھے. انہوں نے ملک کے پہلی دفعہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنائی, نیشنل عوامی پارٹی, جس کا منشور یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سوویت یونین اور امریکہ کے جھگڑے میں ہم نان الائنڈ رہیں, سوشلسٹ ٹائپ کا کوئی نظام ہو, اور یہاں رہنے والے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں, کثیر قومی ریاست ہے, اٹ شوڈ فارم اے فیڈریشن. ہر آدمی کو ایک ووٹ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے,
3-4 उसके अलावा बाकी सारे इख्तियारात सूबों के पास होने चाहिए. ये पार्टी बनी 1958 में, दूसरी पार्टी नहीं थी पाकिस्तान में, सरकारी पार्टी थी. वो मैं तफसील में नहीं जाता. 58 में इलेक्शन होने थे जब हम बच्चे थे. इलेक्शन चूंकि ये सियासी लोग जीत रहे थे, इलेक्शन को पोस्टपोन करके पहला मसला लगा दिया गया. मेरे वालिद के तकरीबन जिंदगी के 22-25 साल जेल में गुजरे. हमारी मुलाकातें कभी कभी हो जाया करती थी. तो ये वो नहीं है, मैं उसे मुझे एहसास है कि तहरीक इंसाफ पे सख्त वक्त है, बच्चों को तकलीफ होगी, लेकिन पश्तो में कहते हैं भेड़िए के मुंह से कुछ छीनने के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं. ये कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी. हमें किसी से ना कोई वो है, ना हमारी अफवाज से दुश्मनी है, ना हमारी एजेंसियों से दुश्मनी. मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई मुल्क फौजियों के बगैर नहीं रह सकता. एजेंसियां मुल्कों की आंखें और कान होते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज हो. हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसियां दुनिया की कॉम्पिटेंट बेहतरीन एजेंसियों में से हों, KGB से भी आगे, CIA से भी आगे. लेकिन एक बात हमारी अफवाज को माननी पड़ेगी, द सूनर द बेटर. जिस तरह दुनिया की तमाम अफवाज एक खास फ्रेम में रहती हैं, हमारी अफवाज और एजेंसियों को भी मेहरबानी करनी होगी, अपने आइन में डिफाइन किए हुए उसमें रहें. न गड़बड़ होगी न कुछ होगा. पाकिस्तान एक फेडरेशन है. हम चाहते हैं, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो कहता है कि इंसानों के वोट की कीमत कदर होनी चाहिए. पार्लियामेंट सही वोट से मुंतखब ताकत का सरचश्मा होना चाहिए. पाकिस्तान की तमाम खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ वहाँ से ओरिजिनेट हों और एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने. हम अपने बच्चों को इस किस्म की तरबियत दें कि भाई इंसान से नफरत गुनाह कबीरा है. हम सब इंसान हैं. हम सब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, पश्तो में अना कहते हैं नानी को या दादी को, बीबी हवा अना के हम बच्चे हैं. ठीक है, हम मुख्तलिफ नस्लों में हैं, मुख्तलिफ बराज़मों में हैं, बेसिकली हम इंसान हैं. आए इस ग्लोब को, इंसानों को ऐसा ग्लोब बनाए जिसमें सब इंसान भाइयों की तरह गुजारा करें. इंसानों में 2 तरह के लोग होते हैं, जालिम और मजलूम, छोटे दर्जे वाला, बड़े दर्जे. इस दुनिया में रहने के लिए हमने अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी, मजीद गलतियों की गुंजाइश नहीं है. लोग कहते हैं टेररिज्म, कहते हैं नफरत. देखिए मेरे भाई, नफरतें बेइंसाफी से जन्म लेती हैं. बेइंसाफी बीवी शोहर के दरमियान हो, शादी टूट जाएगी. बेइंसाफी बाप बेटे के दरमियान हो, घर खराब होगा. बेइंसाफी भाइयों के दरमियान होगा. यहाँ मुल्क को बदकिस्मती से मुल्क को बेइंसाफी के तहत चलाया जा रहा है बाय फोर्स. इसके हम मुखालिफ हैं. हम चाहते हैं आए हम सब तौबा करें, आए पाकिस्तान की तश्कील लाओ करें. एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें फर्द का फर्द पे जुल्म ना हो. एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें किसी कौमियत का कौमियत पे जुल्म ना हो, जिसका किसी फिरके का फिरके पे जुल्म ना हो. बेहतरीन मुल्क बन सकता है. दुनिया जहां की तमाम नियामतों से पुर मुल्क, एटॉमिक कुव्वत, और हम फकीर बाकायदा फकीर बकारी. इस बकारीपन ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया है. हमने सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने उन नेमतों का जिक्र किया है इंसान को, जब वो बताता है कि कायनात और ये वो, आपके लिए मैंने ये बयान किया है. जो नियामतें सूरह रहमान में बयान हुई है वो सब पाकिस्तान में है. फिर क्यों 46% इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रहे हैं? फिर क्यों हम अपने बच्चों को 75 साल में कंपलसरी एजुकेशन नहीं दे सके? फिर क्यों हम दिन ब दिन, बिल्कुल खुदा ना करे, TB के मरीज की तरह हमारा मुल्क पीछे जा रहा है? हमारी बेइंसाफियों की वजह से हमारा मुल्क एक दफ़ा टूट चुका है. दूसरी दफ़ा हम किसी को याशी करने नहीं देंगे. ठीक, चलिए, ये तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया और आप अपने वालिद साहब के बारे में बताया
بہت اچھا لگا. بہت سے لوگوں کو یقین بشمول میرے اتنی گہرائی میں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. تو یہ تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بتایا. مجھے بڑا میں اچھا لگ رہا تھا جب آپ بات کرتے اس بارے میں اور آپ بات بتا رہے تھے. پتہ کیا سوال میرا اسی پر تھا کہ جب یعنی کہ ماضی میں کچھ تلخی بھی رہی تحریک انصاف کی آپ لوگوں کے ساتھ اور تمام ایسی جماعتوں کے ساتھ جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید فوج کے خلاف جماعتیں ہیں, رائٹ, کہ فوج کو پتہ نہیں یہ شاید فوج کو کسی اور کے ایجنڈا پر ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا, تحریک انصاف کے اس پر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. ویسے تو وہ 2018 پر بھی ڈالا گیا, لیکن 2024 جیسا ڈاکہ جو ہے وہ شاید ملک کی تاریخ میں میری جو اگین مطلب میں ظاہر ہے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ 1971 میں تو ڈالے گیا 70 کے الیکشن میں, لیکن اس وقت جو ڈالا گیا وہ شاید اس کے بعد سب سے بڑا ڈاکہ تھا. اس کے باوجود آپ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا پاکستان کی سیاست میں دیکھنا بہت کم نصیب ہوتا ہے, بہت کم نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی پر میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ کس طرح قیام میں آیا؟ جی اس کا مقصد تو چلے ہم جانتے ہی ہیں, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں, جب الیکشن ہوئے, الیکشن تو نہیں کہہ سکتے, تقریباً 9 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے. 9 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے اور تحریک انصاف بہت آگے جا رہی تھی. 9 بجے کے بعد اچانک بات الٹی ہوئی. ہمارے اپنے علاقے میں ہم وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے, جو وہاں تھے. قومی اسمبلی کی سیٹ اور ہمارے ضلع کے 4 صوبائی سیٹیں, کوئٹہ میں 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے, باقاعدہ بائی فورس ہم سے چھینی گئی. شاید ہماری پارٹی پہلی پارٹی تھی جنہوں نے, بلکہ ہم سب اکٹھے مل کر, اختر مینگل, ڈاکٹر مالک اور ہماری پارٹی, ہم نے مل کے 9 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا. اور ہم نے اس الیکشن کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن سرکار, سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ایون عدالتوں کے ملی بھگت سے یہ الیکشن چھینے گئے لوگوں سے. تحریک انصاف کے ساتھ ظلم یہ ہوا, پہلی دفعہ دیکھا کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کو اقتدار سے روکنے کے لیے اس کا الیکشن سمبل چھینتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا, سمبل چھینتی ہے. پھر اس پتہ نہیں کیا کیا پھاپڑ بھی لے گئے, لیکن کمال کر دیا. میں مبارک دیتا ہوں آپ کو, آپ کی پارٹی کو, ان تمام بہادر کارکنوں کو جو پارٹی کو چلا رہے ہیں. انہوں نے عذرائے مذاق 200 سمبل پہ الیکشن لڑا, اور پاکستان میں ملٹری, سول اور عدلیہ کی جو بدماشی تھی اس الیکشن کو سارا ٹیبل الٹا کر دیا. یہ تاریخ میں رکھا جائے گا. یہ بات 2 دفعہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہی, پھر دوسری دفعہ بھی کہی کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں تھیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. عمران میرا نزدیکی ساتھی رہا ہے. جب اس کی 1 سیٹ تھی میں اس کو جانتا تھا, جب اس کی 1 سیٹ نہیں تھی میرے اس کی وہ تھی. پھر جب لندن میں اے پی ڈی ایم بنی, اور بدقسمتی سے ہمارے بعض دوستوں نے این آر او لے کے ایک بہت بڑی کوشش کو برباد کر دیا, جس کے نتیجے میں 9000 کرمنل کیسز وڈرا ہوئے, جو ایک چٹھی صدی کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر نے صرف اس خوشی میں کہ پلانی پارٹی سیاسی پارٹیوں کو ساتھ نہ دے, اے پی ڈی ایم وہ ہوا. جب ہم آئے, پھر عمران بھائی, میں, قاضی حسین احمد, ہم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ہم اکٹھے جلسوں میں 2008 میں گئے, نیل گئے, کوئٹہ گئے, یہاں آئے, ہم ایک ساتھ تھے. پھر ایسے وقت آیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ علی بھائی اور میرے دوست خونزادہ صاحب پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, میں ذرا پیچھے ہٹا. یہ تھوڑی سی یہاں کچھ اختلافات تھے. ہمیں جس طرح پیاسا پانی کو کی آواز آپ پیاسے کو دیتے ہیں تو وہاں بھاگتا ہے. ہمیں جمہوریت سے, ہمیں جمہوری آزادوں سے عشق ہے. آزاد, ہم چاہے ہم ہار جائیں, لیکن دکھ ہوتا ہے اٹمی ملک اور تکلیف میں. دیکھیں, برصغیر تقسیم ہوا, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں سب دیکھنا ہوگا
بڑا حصہ فوجوں کا ان کے حصے میں آیا، بھوک ان کے حصے میں آئی، بہت ساری درجنوں زبانیں ان کے حصے میں آئی، بہت سارے عقیدے، کوئی کچھوا، کوئی بندر، کوئی طوطا، کوئی کیا، ان کے حصے میں آئی۔ کیا ہو جائے کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، ہم زمین میں دنس رہے ہیں، سوائے ڈیموکریسی کے۔ ہم نے بس ڈیموکریسی پنپنے نہیں دی، ہم نے پارلیمنٹ وہ ہوتی، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دکھ ہو پاکستان کے لیے، گنن آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، آپ یقین کریں، آپ گنے ان کرائسس حالات میں آپ کو پاکستان، آپ 15 آدمی بھی نہیں گن سکتے پاکستان میں کہ یہ 15 آدمی ان کرائسس میں پاکستان کو بچا لیں گے۔ یہ کہتے ہیں رجال ہماری بھی بیوقوفیوں کی وجہ سے، ہماری ذاتی بیوقوفیوں، لالچوں، بدکاریوں، بدکرداریوں سے ہوا، اور ابھی تک ہم اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کبھی غصہ تو نہیں آتا مجھے، میں سیدھا سوال کرتا ہوں کہ بھائی ایک بات ہم نے طے کرنی ہے، پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اگر پاکستان فوج کے لیے، بس خدا حافظ، السلام علیکم، فوجی نہیں ہے، جس طرح چلاتے ہو چلاؤ۔ اور اگر فوج پاکستان کے لیے، وی سلوٹ یو، آئے، ہم پاکستان کی بہترین فوج چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی بہترین ایجنسیاں چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایک مہربانی کرنی ہوگی، اچھا، میں نا سونر ایک سوال میرا وہ بیچ میں ہے۔ صرف ایک فکرہ، جی جی، ضرور ضرور۔ دنیا کی افواج جس طرح گزارا کرتی ہیں، ہماری افواج اپنے اس میں رہیں، پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر جائے گا۔ جی پلیز، ٹھیک، آپ اچھا، میرا سوال یہ جی تھا جو وہ ہم بات میں چلے گئے، آپ نے کہا کہ آپ کے عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے وہ تعلقات رہے، اور میں عمران خان کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا ایز اے تحریک انصاف، مطلب میں اپنی بات کروں کہ ایز اے ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا، ہم وہ یس، بچے ہیں کہ جو جنہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک آخری ڈیفنس لائن ہے۔ ہم وہ بچے جب بڑے ہوئے، مطلب مطلب، اور اب ہم خود بچوں والے ہیں، لیکن جب ہم بچے تھے تو ہم بڑے ہوئے تو ہمارے اندر پاکستانیت کو نا، ظاہر ہے بالخصوص پنجاب میں ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے، تو پنجاب میں اور لاہور سے، تو ہمارے تو اندر نا انجیکٹ کر دیا گیا نا کہ یہ فوج جو ہے نا بس وہی ہے ہر چیز۔ پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، جو کہ وہ ہے، نواز شریف کی پارٹی بھی کرپٹ ہے، جو کہ ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو اصل ڈیفنس ہے نا، آخری جو ڈیفنس ہے نا پاکستان کا، وہ پاکستان کے افواج پاکستان ہے۔ تو جو بھی ان کے خلاف جائے گا نا، پاکستان کی، وہ پاکستان کی افواج جو ہیں پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے۔ جی، ہماری یس، رگوں میں یہ ڈالی گئی نا یہ بات، بالخصوص پنجاب میں پنجاب کی بات کروں، رائٹ، مطلب میں خود پنجاب سے ہوں، میں لاہور سے ہوں، مطلب اگر میں بات کروں گا تو ہمارے اندر وہ یہ بات ڈالی جی گئی۔ جی، اور پھر ہمیں یہ ہوا کہ جو کوئی بھی فوج کے خلاف بولتا ہے وہ شاید کسی اور کے ایجنڈا پر ہے، ہم یہ سمجھتے رہے 2022 تک، جب تک کہ ہمارے اپنے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو باقی پاکستان کے ساتھ پچھلے 70 سال سے ہو رہا تھا۔ تو پراببلی یہ وہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ کیونکہ پنجاب 60% آف دا پاکستان ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، 140-45 کے قریب این اے سیٹس ہیں، اور جو پنجاب سے جیت جائے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو خلش تھی اندر۔ تو جب ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے اپنے خلاف کیا تو مجھے لگتا ہے، میرا یہ اوپینین ہے، ایک تو یہ سوال ہے میرا کہ یہ سقوط ڈھاکہ سے زیادہ بڑا سانحہ ہے اس ملک کے ساتھ، کہ جب انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو جو ان کے لیے ہر محاذ پر ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آپ جیسے لوگوں کے، آپ جیسے اصول پسند لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے خلاف کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 سقوط ڈھاکہ سے بڑا سانحہ یہ ہے۔ ساتھ یہ سوال بھی لے لیجئے کہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم بنی، اور اس زمانے میں جو پی ڈی ایم تھی، جو ڈیموکریٹک الائنس تھا، 2004-05 میں جو لندن میں بنا، انہوں نے این آر او لے لیا۔ تو پھر اچھا صاحب، پھر ہم نے یہ دیکھا پھر 2013-14 میں آپ پھر ان کے ساتھ چلے گئے، تو ایک بار انہوں نے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ 2008 میں آپ کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پڑا، اور 2013-14 میں آپ پھر ان کے ساتھ چلے گئے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ 2013 میں آپ اب دوبارہ ان کے ساتھ چلے گئے نا، کیونکہ این آر او تو لیا نا پہلے، ایک تو این آر او 1 لیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد این آر او 2 ایک جو دیکھیے، نیا ابھی جو چل رہا ہے وہ لیا۔ تو میرا لیکن پہلا سوال، پہلا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کا ڈائلیما یہ ہے، یعنی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں
دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو ابھارتی ہے. بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے, اس مٹی سے پیار کرو. یہاں تک اگر مجبور ہو یہاں تک چلے جاؤ, یہاں تک چلے جاؤ, لیکن یہاں سے آگے نہیں جانا. یہاں بدقسمتی یہ ہے اپنے ہی بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹا جاتا ہے. پھر ملک کو کون چلائے گا؟ وائی ایک آدمی جو ایک شریف آدمی سے تاریخ کی بات ہے, کسی نے پوچھا کہتا وہ نے کہا کہ حق اور باطل کی جنگ اس دن سے شروع ہوئی جب پہلے انسان نے نو کہا. انقلاب نو سے شروع ہوتا ہے, انکار سے شروع ہوتا ہے. ہمارا کلمہ بھی when you say لا الہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے. تو ہم اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو کوٹتے ہیں. دوسری سب سے بڑی غلطی میں اکثر مذاق میں کرتا ہوں, وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. علی بھائی آپ کچھ بھی ایجاد کر سکتے ہیں, کوئی اچھا ایجاز, کوئی اچھا کمرہ, کوئی اچھا بندوق, کوئی اچھی ٹرین, کوئی اچھی کمپیوٹر. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. ہماری ایجنسیاں اس بدبختی میں لگی ہوئی ہیں. لیڈر انوینٹ نہیں ہوتا, لیڈر عوام سے نکلتا ہے. جو بھی نکلے اسے لیڈر مانو, اس کو آگے جانے دو. یہاں بدبختی یہ ہے. اور پھر بنانے کے لیے ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں, پھر انہی کو پھر نمائندہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, میاں نواز شریف کے ساتھ میں مخالف بھی تھا, میں بڑی سخت باتیں اس کے خلاف کی, لیکن یہ آدمی اپنے تجربے میں بہت مدت بعد یہ سیکھ گیا کہ ہماری فوجوں کا یا ہماری ایجنسیوں کا یہ رویہ پاکستان کی بربادی کا رویہ ہوگا کہ وہ سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, پارلیمنٹ کو طاقتور نہیں بنا. جب وہ اس راستے پہ چل پڑا, میں اس رائے کا ہوں کہ تاریخ شاید اسے معاف کر لے. بینگ اے پیٹریاٹک پنجابی, بینگ اے پیٹریاٹک پاکستانی, وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. اور اس پہ پہلا آدمی تھا جس نے ایک جرنیل کو گھر بھیج دیا, دوسرے کے بھیجنے میں تھوڑی سی غلطی کی, ورنہ ہمارے یہ وہ شاید آپ بات کو سمجھنے کی میں ڈائریکٹ نہیں آؤں گا, شاید نواز شریف اور بعض لوگوں کو اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ کو تو ہم یہاں تک پہنچائے تھے, آپ کو تو ہم نے فلانی جگہ سے. مگر بات تو حقیقت ہے نا, بات تو تھوڑی حقیقت. دیکھیں نا, مطلب آپ یہ بات کریں, میں معذرت کے ساتھ نا میں بات کروں گا, ٹھیک ہے, آپ یہ بات کریں, لیکن ابھی کیا ہوا کہ دوبارہ ہم نے دیکھا آپ کی یہ بات ہے, ہمیں بھی شاید کسی کو لگا ہوگا, خیر مجھے نہیں لگا. ویسے میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں ان چند لوگوں میں ساتھ مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ نواز شریف کبھی جمہوری ہو سکتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی اوپینین جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے میری اوپینین سے. آپ کی اوپینین, آپ کی جو رائے ہے, آپ کا جو تجزیہ ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ مقدم ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی نہیں لگا کہ یہ جمہوریت کی طرف جائے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا, پھر مشکل وقت آیا, پھر یہ باہر چلا گیا, جھوٹ بول کر گیا 8 ہفتے کے لیے, یہ باہر جا رہے ہیں, پھر واپس نہیں آئے, پورے 2-2.5 سال واپس نہیں آئے, مطلب اور پھر جب واپس آئے تو واپس آپ نے دیکھا ان کو کہ اسلام آباد میں بائیو میٹرک ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوئے. تو یہ کیسے جمہوریت پسند انسان, اور کیا سیکھا پھر انہوں نے؟ یہ تو پھر واپس وہیں پر چلے گئے جو 1988 میں تھے. علی بھائی میں خود نمائی اور خود اپنی تعریف نہیں کرتا, لیکن میں اس کا گواہ ہوں. میں نے ذاتی آپ کی آواز پاپڑ بیلے, بہت پاپڑ. میں بعض باتیں کہتا نہیں, رات کے اندھیروں میں ہم ملتے رہے. آخری میٹنگ ہماری ہوئی تھی 2006 میں لندن میں. اس میں نے بڑی کوشش کی تھی راضی کرنے کے لیے کہ بے نظیر بی بی سے آپ کا لیزان ضروری ہے. پورا 17 منٹ مجھے بولنا پڑا. وہ تھا شہباز تھا, میرے ساتھ 2 ساتھی تھے.
جب وہ ایگری کر گیا کہتا محمود پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ ان سے لحظان بنائیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھی ہیں، پھر آپ بھی یہیں، میں بے نظیر بھی یہیں ہیں، پھر ہم سب لندن آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے شہباز بھائی کو بھیجا دبئی، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اور پھر جب ہم لندن میں آئے بدقسمتی سے اس کو نظر لگ گئی اور این آر او سائن ہو گیا۔ جی اوکے، نہیں مگر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر چلیں اب یہ لمبی بات ہوگی، اس پر کسی اور نشست پر اس پر اور زیادہ بات کریں گے۔ میں لمبی باتیں میں نہیں کرتا، آپ کا ٹائم میں بچانا نہیں چاہتا نہیں ہوں۔ نہیں جی نہیں، آپ کا ٹائم، میں اپنا میرا تو ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ٹائم کی بات ہے، میرا تو وقت کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا تو جی میرے پاس تو بہت وقت جی ہے، آپ کے وقت کی بات ہے۔ تو جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ مطلب اس پر کسی اور نشست پر ضرور بات کریں گے۔ آپ اب نے آ جاتے ہیں اس کی بات کی حالیہ تھی، اس میں، حالیہ اس پہ آ جاتے آپ ہیں۔ نے بات حالیہ جی اس پہ اگر آپ آئیں تو محمود صاحب دیکھیں کہ آپ نے ان تمام لوگوں کا ساتھ دیا ان کے مشکل وقت میں، اور جمہوریت کے لیے آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ بے نظیر کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اس وقت ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس پوری تحریک میں، یہ بلکہ ایک قسم نہ کے بھی ہو ان اے وے جب آپ کے مخالف ہیں۔ مطلب اگر آپ حق کے راستے میں اکیلے بھی رہ جائیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آپ نے حق کی وہ تو بات کرنی ہے، پازیٹیو بات کرنی ہے۔ ہوں عمران خان کی حکومت کے خلاف فضل الرحمان نے وہ شروع کیا ہوا تھا، میں بن بلائے اس میں شامل ہوا۔ اس میں ہر وقت ان سے لڑتا رہتا تھا۔ لاڑکانی کا جلسہ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، گجرانوالا کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اے پی ڈی ایم آپ اس لیے اپنے بنایا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، فلانے خان کو لگاؤ، میں نہیں ہوں اس میں، میں پھر اس میں نہیں ہوں۔ اگر آپ نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ سب نے مل کر اجتماعی دانش سے ایک نئے اور جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب انہوں نے حکومت لی، میں اسی دن فارغ ہوا۔ میں نے کہا عمران خان کے خلاف میں آپ کے ساتھ نہیں تھا کہ جی فلانے کی بادشاہی، تو پھر عمران میں کیا خرابی تھی؟ اور تم میں کون سی وہ سرخاب کے پر ہیں جو عمران خان میں نہیں تھے؟ ہم نے تو ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک جمہور کی طرف بڑھیں گے، جمہوری آزادی کی طرف بڑھیں گے۔ حکمرانی لمبی کی، اس میں آپ کو جو نقصان ہو رہا تھا، آپ ڈکلائن پہ آ رہے تھے، ناؤ یو آر گوئنگ اپ۔ ان کی بدکاریوں نے آپ کو واپس آسمان کی طرف پش کر دیا ہے۔ ٹیک کیئر جی۔ نہیں دیکھیں، اب ہوا یہ کہ آپ نے اس طرح ساتھ دیا، اور یہ میں بالکل متفق ہوں، یہ بہت اچھی بات کی کہ حق کے راستے میں اگر آپ ایک اکیلے تنہا بھی کھڑے ہیں، if there is anything we learned from عمران خان، ہم جیسے بچوں نے، مطلب اب ہم تو بچے نہیں رہے، لیکن مطلب جب ہم بچے تھے تو ہم نے جو اگر عمران خان سیکھی ہے، ہم لوگوں نے یا ہماری جنریشن نے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ تنہا بھی رہ جائیں اور آپ حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جیت جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہار جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ ان آئین توڑنے والوں کے خلاف آپ تحریک میں ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب جب آپ جو ہیں پنجاب میں جاتے ہیں تو گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں تو آپ کے میزبان گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ تو آئی مین یہ اس طرح سے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہوگا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہوگا، اپنے مخالفین کو بھی سمجھانا ہوگا۔ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کے بعد، یا جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی تھی، اس وقت آزاد ملکوں کی تعداد کوئی 66 تھی۔ ابھی تک میرے خیال میں 100 سال پورے نہیں ہوئے، یہ 66 ممالک 130 وہی 66 ممالک بے انصافی کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ وہی 66 ممالک ٹوٹے 193 ہو گئے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل تھا۔ خدا نخواستہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ پھر ہم اس حادثے سے دوچار نہ ہوں گے؟ بے انصافی ملکوں کو توڑتی ہے، بے انصافی گھروں کو توڑتی ہے، بے انصافی شادیوں کو توڑتی ہے، بے انصافیوں باپ اور بیٹے کے درمیان دشمنیاں پیدا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں آیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں۔ ہم عدل کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا، پریس کانفرنس تھی 10 تاریخ کو، میں نے عذرائے مذاق کہا، شاید میری بات کو کوئی نہ سمجھ سکا،
مجھے ان کا احساس تھا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. مجھے احساس تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پہ منتخب نہیں ہوئے ہیں. میں نے اس میں ذرائع مذاق کا گوہر کا میں نے نام لیا. میرا دوست ہے, میرا وکیل ہے, انٹیلیجنٹ آدمی ہے, بریلینٹ آدمی ہے. میں نے گوہر کا نام لیا. میں نے کہا اگر گوہر خان پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو ان سب کو پشتونخوا ملیام پارٹی میں شامل ہونا چاہیے. دس آئی آفرڈ آن 10. اگر وہ پریس کانفرنس کسی کو سمجھ نہیں پڑی, وہ بات سروں پہ سے گزر گئی, ورنہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتے. یہ دن ٹھیک ہے نام پشتونخوا ملیام پارٹی کا ہوتا, لیکن آپ کی حکومت بن جاتی, ہماری حکومت بن جاتی. بہرحال میں نے کوشش کی. جب وہ نہیں ہوا پھر ابھی جب وہ حملہ ور ہوا ہماری اس پہ, جب ہم یہاں آئے ہم نے مجمع کیا لوگوں کو, پارٹیوں کو کہ ظلم ہوا ہے, ناروا ہوا ہے, غلط ہوا ہے. اس دوران ہمیں احساس ہوا, کوئی حملہ انہوں نے نہیں کیا تھا, اس دوران ہمیں احساس ہوا کہ یہ برخود غلط حکومت, بدکاریوں, بندوق کی نالی کے نتیجے میں عدالتوں کی غلط اس کی وجہ سے برسرکدار حکومت, یہ حملہ ور ہوگی آئین پہ. اس وقت تک وہ حملہ نہیں ہوئے تھے. اس وقت نہیں ہوئے تھے. صاحب تھا, میں تھا, اختر مینگل تھا, ہم بیٹھے کہ بھائی لیاقت بلوچ بھی ہمارے ساتھ تھا. بلکہ مجھے شاک پڑتا ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو لیاقت بلوچ کی بھی رائے یہی تھی کہ بھائی پھر یہی ہم نے تحفظ آئین کا کوئی وہ لینا چاہیے. ہمیں یقین تھا کہ یہ حملہ ور ہوں گے. ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان اس وقت بنایا جب وہ اس پہ حملہ ور نہیں ہوئے تھے. ہمارا پارلیمنٹ کمزور ہے. ایک بات ہمیں لوگوں کو سمجھانی ہوگی, یہاں تک تو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ذمہ وار ہے کہ اس نے ہمارا مینڈیٹ چھینا, الیکشن لوگوں کا مینڈیٹ چھینا, جو لوگوں کا وہ کیا. پھر جب غریب بہادر بچوں نے جذبہ حریت استعمال کرتے ہوئے اپنا بیسک ہیومن رائٹ استعمال کیا, ان کے خون سے سڑکیں لولان کر دی گئی. بہادر اور انتہائی باعصمت پردہ خواتین کو بے عزت کیا گیا. یہ تو ان کی وہ ہے. لیکن پارلیمنٹ کا جو ہے کہ اپاہج ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی. اس کو نامنہاد جمہوری پارٹیوں نے ووٹ دیا. پارلیمنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں, میں بولوں گا پارلیمنٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو, ہماری پارلیمنٹ ایک جس طرح کے آدمی پہ بلڈ پریشر کا حملہ ہوتا ہے یا سٹروک ہوتا ہے, اس کا یہ حصہ مفلوج ہو جاتے ہیں اور یہ حصہ ٹھیک رہتے ہیں. آج بھی تحریک انصاف کا اس ملک پہ احسان ہے, یا ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے ووٹ جیتا ہے, وہ اس پارلیمنٹ کا وہ حصہ ہے جو صحت مند ہے. یہ مفلوج حصہ یار لوگوں کا ہے. اب اس مفلوج حصے کا علاج صرف یہی ہے کہ انہوں نے توبہ کرنی ہوگی, انہوں نے کوشش کرنی ہوگی. جو ووٹ وہ آئین کے خلاف, آئین کی دھجیاں اڑا دی, آئین کو فارغ کر دیا. بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں سرے سے ہے ہی نہیں, اور بعض لوگ اس فکر میں ہیں کہ بھائی روز روز کے تماشوں سے بہتر ہے کہ ہم ایک نئے آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اور شدید ہو جائے گا. قرات کی بات کریں گے. میں ذرائع مذاق میں نے کبھی کہا تھا, میں نے کہا اگر ایک آدمی میرے گھر کا سارا سامان اٹھا کے چلا جائے, اس سے تو مذاکرات نہیں ہوں گی کہ بھائی میرے گھر کا سامان واپس کر دو. مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں جو کنٹینڈر ہوتا ہے. آپ ٹھیکیدار تھے, میں بھی ٹھیکیدار تھا, آپ کے درمیان پیسوں کا لین دین ہے, کوئی بیٹے کا حساب کرے گا. یہاں تو ایسا نہیں ہے. ایک آدمی آیا, اس نے سب کچھ اٹھا کے وہ لے گیا گھر, ٹھیک ہے ہم تو گزارا کر لیں گے, پرواہ نہیں. اگر میری بیوی کو وہ سونیا کا یہ کیا کہتے ہیں جو کان میں ڈالتے ہیں, یہ کم ہو, یا میرے بھائی کی گھڑی کم ہو, یا بابا کی فلانی چیز کم ہو, لیکن باقی سامان دے دو. مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ کہ وہ یہ غلطی مانے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے یعنی کس طرح, ہاؤ مجبور ہیں ہم. علی بھائی میں تو جب نہیں تھا, خدا زندہ رکھے عمر ایوب کو, میں نے تجویز دی تھی, بلکہ ہم نے سب نے تجویز دی تھی
کہ ہم خارجی سفیروں سے ملیں، ان سے بات کریں کہ اب گھر پہ تو آپ لگے رہتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوریت کی فلانا اور فلانا، اور ہمارے ہاں ایک ایسی حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو نہ ہماری نمائندہ ہے نہ اس کو رکھتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم چھوٹے صوبے یا سارے صوبے IMF سے کہہ دیں کہ بھائی یا کسی اور سے، سنا ہے ٹرمپ صاحب اور بہت سارے لوگ ہمارے ریسورسز سندھیوں کے پنجاب کے کسی اور طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہہ دیں کہ پھر ہم اس حکومت کو اس یہ اخلاقی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریسورسز آپ کے حوالے کر دیں. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تمام معاہدوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھیں گے جو آپ نے ایک الیجیٹمیٹ، ایک غلط حکومت کے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق بنتا ہے کہ وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب میں ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ حالیہ اس پر، اور وہ بات یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری کے حوالے سے کیا پلان ہے اور کیا ہدایات ہیں؟ آپ بتا دیجیے. 8 فروری جو 8 شٹر. فروری دیکھیں، 8 فروری بات یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ وردی پوش اور دوسری بیوروکریسی اور عدالتوں نے مل کے کیا ہے. بہت بڑا جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چھینا ہے، بچوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، لہو لہان کیا ہوا ہے. اس پہ احتجاج نہ کرنا، یعنی جو بھی پاکستانی اس ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے، اور لیکن ہم سب سمجھتے ہیں، یہ جو بربادی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے، معافی چاہتا ہوں، ایک غریب دیہڑی دار مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، ایک غریب کسان رو رہا ہے، گندم اور پتہ نہیں، گندم تو خیر گزارے والے ہو رہے، آلو مالو سب ختم، مالٹے اپنی غلط جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو طریقہ اپنایا ہے، سب کچھ کو آپ نے بربادی کی طرف دھکیل دیا ہے. ان سب لوگوں سے جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان قوموں کی برادری میں سر اٹھا کے چلے، وہ اس طرح ممکن ہوگا کہ طاقت کا سرچشمہ آپ کی ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ہو. بچوں کو مار ہے. پشتون علاقے، بلوچ علاقے میں باقاعدہ ان کے رزق کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. کوئی خیبر سے لے کر وہاں تک کوئی کاروبار نہیں. لوگوں کو قصدن اور عمدن خطرناک خارنجگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، میں جس علاقے کا بھی رہنے والے ہوں، خاص کر تحریک انصاف کے ہمارے کارکن جو ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ اپنے نہ ہم کسی سے بھی اپنے بچے نہیں مروائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں یا لوگ مفت میں جا کے لڑ پڑیں اپنی پولیس اور فوج کی سپاہیوں سے. نہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. میں گلگت کا رہنے والا ہوں، میں گلگت کے بازاروں میں کمیٹیاں بناؤں. آپ سندھ کے میٹری کے ہندوستان کے بارڈر کے لینے والے، آپ اپنے بازار میں پھریں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کہ بھائی اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ناراضگی دنیا کو بتانے کے لیے ہمیں 8 فروری کو تمام ٹیکسیز، ٹرکس، پہیجام، پھر جا کے یار لوگوں سے بات ہوگی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو راولپنڈی میں جلسہ رکھ دیا. حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ہڑتال کو جو ہے وہ ناکام کرے، اور اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا لاہ عمل ہے ویسے؟ مطلب یہ میں نے تو کل لاؤڈلی تھنکنگ، میں نے کل اس کہا تھا شیرین وزاری کی بیٹی کی، اس کے لیے ہم گئے تھے. میں نے کہا پھر ہمیں تو مجبوراً لوگوں سے یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں لسٹیں دو جیل برو تاریخ کے لیے. آخر ہم اس ظلم کو تو برداشت نہیں کر سکتے. ہم پتھر نہیں ماریں گے، ہم ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو ہمارے حق، جو ہمارے بس میں ہے وہ یہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہم جیلوں میں جائیں گے، مرد آباد زندہ باد، یہ نظام غلط ہے، یہ نظام ناجائز ہے، یہ نظام ظالمانہ ہے. یعنی ایک طرف لوگ مرے جا رہے ہیں
اور ایک طرف آپ معافی چاہتا ہوں اپنے ملک کی وہ کرتے ہوئے دنیا سن رہی ہے. علی بھائی آپ پتہ نہیں کب گئے امریکہ, کیا پاپڑ بیلے ہوں گے آپ نے. یہاں بہت آسان مزدوری ہے. سرکار کو یہ ٹک کا نشان, سرکار کو ووٹ دو 90 کروڑ روپے. آپ بتائیں آپ نے کتنے سالوں میں امریکہ میں کمائیں گے, آپ کتنے سال, کیا کیا پیپر بلنے. ایک ووٹ مطلب اگر کوئی عمران خان کا بھائی یا کوئی ہمارا ساتھی غلط بل کے لیے ووٹ دیتا ہے 90 کروڑ 70 کروڑ 80, ایک نہیں دو نہیں 5 نہیں, اس طرح نہیں چلے گا. کیا کیا آپ نوٹ پرنٹ کر رہے ہیں؟ 90 کروڑ تو کیشیئر کو بھی گنتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. 90 کروڑ صرف ایک ووٹ. آپ یہ بربادی کا راستہ ہے. یہ عمران خان کے خلاف ایک ووٹ کی قیمت 90 کروڑ. میں نے بار بار کہا 90 کروڑ آپ لگائیں, یہ دنیا کو پتہ ہے. آپ یو کین کنفرم فرام اینی ویئر, وہ خود بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. 90 کروڑ یہ ایک ووٹ بھی نہیں جتنے ووٹ تھے. دوسری بات یہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی ہماری آواز کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آواز کو جس طرح ایک ڈوبتا جہاز SOS میسج دیتا ہے کہ بھائی میں فلانی جگہ ہوں, میرا ایندھن ختم ہو گیا ہے, یا میں فلانی جگہ ہوں, میرے پاس روٹی کی کمی ہے, یا میرے انجن میں فلانی خرابی ہو گئی ہے. محب وطن پاکستانیوں کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال کو SOS میسج سمجھا جائے. ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے, ہمارے اپنی ذاتی خواہشوں کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے. یہ عیاشی ہم کسی کو وہ نہیں دیں گے, کسی کو بھی, چاہے فوجی ہو, چاہے جج ہو, چاہے فلانا ہو. یہ ہمارا ملک ہے, ہم کسی کو یہ ملک اس طرح ڈبونے نہیں دیں گے. ابھی کیا کرے ہو, باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے وہ اخیر وہ خیبر تک بلوچ پشتون علاقوں میں ایک قسم کی انسرجنسی ہے. وائی, کیوں آپ کو سمجھ نہیں پڑتی؟ ہم آپ کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں. اچھا زئی صاحب, وہ ان کو پختونوں کو, بلوچوں کو تو یہ گاجر مولی سمجھتے ہیں, معذرت کے ساتھ, مطلب بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ, مگر مطلب کتنے شہید ہو گئے, کتنے ہو گئے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, کوئی کہیں پر کوئی اجلاس نہیں بلایا جاتا, پارلیمان کو اکٹھا نہیں کیا جاتا, کوئی کور کمانڈر آج تک کوئی ایک کور کمانڈر برطرف نہیں ہوا. مطلب کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جہاں پر کیا سیکیورٹی وہ ہیں لوپ ہولز ہیں, کہاں پر کیا پرابلمز ہیں. یہ تو ایسے ان کو سیدھی سادی بات ہے. اگر کوئی اس ملک کو واقعی اپنا ملک سمجھتا ہے, بسم اللہ کرے, نہ گولی کی ضرورت ہے نہ گالی کی ضرورت ہے. آپ صرف سندھی سے یہ کہہ دیں کہ سندھی بھائی آپ کے سب پہ نہیں, آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. یہ بات بلوچ سے کہہ دیں, یہ بات پنجابی سے کہہ دیں, یہ بات سرائکی سے کہہ دیں, یہ بات پشتون سے کہہ دیں, پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا. یہ دیکھیں, میں کسی پیچھے پٹھان آدمی ہوں, الٹے پلٹے انکتا ہوں. میں نے کہا کہ بابا ایک رشتہ ہے غلام, آپ اس ملک کو غلام قوموں کا ایک وہ بناتے ہیں تو پنجرہ, اگر سونے کا بھی وہ پنجرہ ہے, اگر ہیرے جواہرات کا وہ بھی پنجرہ ہے, اور یہ پنجرہ اس دن ٹوٹ جائے گا جس دن آقا نشے میں ہوا, جس دن آقا کمزور ہوا. بابا غلامی اور 21ویں صدی میں یہ نہیں ہوتا. آئے مرضی کا رشتہ بنائے. سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے, یہ نہیں کہ یہ ایک نسل کی ممالک دنیا میں بہت کم ہے. ہمارا ملٹی نیشنل ملک ہے, ہر ایک کی اپنی وہ مدر وطن معلوم ہے, کلچر مختلف ہیں, ایک ساتھ ہم رہ رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ, آپ وہاں کے رہنے والے, آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں جرمن بھی رہتے ہیں جو آزاد جرمنی سے متصل ہیں, فرینچ بھی رہتے ہیں جو آزاد فرانس سے متصل ہیں, اٹالین بھی رہتے ہیں. لیکن آج تک سوئٹزرلینڈ کے فرانسیسی نے, آج تک سوئٹزرلینڈ کے اٹالین نے, آج تک سوئٹزرلینڈ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اس مدر وطن میں شامل ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ وہاں مطمئن ہے.
آپ پاکستان میں لوگوں کو اطمینان دے دیں, کوئی کسی سے فخر نہیں مانگتا, کوئی کسی سے مانگ کے جب روٹی یہ نہیں پتا ہو مانگتا. کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جب یہ پتا ہو کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اگر ریاست ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی کیوں اپنی حق حکمرانی دے دے انسانوں کو. انسان بنیادی طور پہ حق حکمرانی چاہتا ہے, حق حکمرانی دے دے, پاکستان زندہ باد, بہترین ملک بن جائے گا. ایبسولوٹلی آپ اپنی پاکستان ایبسولوٹلی زندہ باد. اچھا ایک دو چیزیں بس رہ گئی. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ ہم عمران خان کی رہائی پر بات کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. عمران خان 900 سے زائد دنوں سے اس وقت ناحق قید میں ہیں, اور آپ کی تو میرے خیال سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ ان کو کیا کہیں گے, پہلے سے یہ بھی مجھے بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ اب تو بات رسائی تک آ چکی ہے, تو عمران خان کی رسائی اور رہائی کا بھی کوئی لاہ عمل ہے کہ کس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب تو بہت دن ہو گئے مطلب ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے. اگر آپ اکیلے ہوتے میں آپ کے کان میں کچھ کہہ دیتا. ابھی جب کہوں گا ساری دنیا سن لے کہ محمود کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے میں مشکور ہوں. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کے ایم این ایز وہ ایم پی ایز بڑے بہترین انداز میں وہ لگے ہوئے ہیں, موبلائزیشن کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کارکنوں کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہدایت دے رہا ہوں کہ ہمیں گلی گلی جا کے لوگوں سے کہنا ہوگا کہ عمران خان کی رہائی بہت سہولت ہوگی اگر ہم 8 فروری کو کامیاب کر سکیں کسی حد تک, بہت بڑی لیکن سہولت ہوگی. محمود صاحب ابھی تو رسائی کی بھی بات ہے نا, رسائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے اتنے دن سے, نہ بہنوں کی ملاقات ہے, نہ بلا کی ملاقات ہے. رسائی میں تو اسرائیل کا ہوں, میں نے تو کہا نہیں بھائی, میں نے کہا ہم نے کسی کے بچوں کو نہ کسی سے مروانا ہے نہ لڑانا ہے. آپ فرض کریں ایک میاوالی کے رہنے والے ہیں, اپنے بازار میں پھرو. میں گلستان کا رہنے والا ہوں, اپنے بازار میں. کوئی شکر کا رہنے اپنے بازار میں. ضروری نہیں کہ مال روڈ لاہور میں پھرے, انٹیریئر لاہور چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. بھیا مہنگائی ہے, ظلم ہے, جبر ہے, عمران خان کی حکومت چھینی گئی, ہمارے ووٹ کا مذاق اڑایا گیا ہے, ہماری ووٹ کا, آپ کی ووٹ کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس پہ اظہار ناراضگی کے لیے, عمران کی رہائی کے لیے, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے ایک دن ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہمیں یہ دکان بند رکھو, ٹیکسی بند رکھو, ٹرک بند رکھو, وہ بند رکھو, زندہ باد, پھر آگے دیکھا جائے. چلیں آخری صرف ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات والی بات پر میں تھوڑا سا, آپ نے بتا دیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ کا گھر کا سامان اٹھا لیا گیا ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے, اس کی معافی تلافی ہوگی. اور یہ آپ نے کہا عمران خان سے بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت سے نہیں ہوں گے, مذاکرات ان سے ہوں گے جو کہ پاور ہاؤس ہے, جو کہ عاصم منیر اور اس کے جتنے بھی وہ جو مطلب جو فیصلے لیتے ہیں, ناٹ نیسسرلی عاصم منیر, لیکن جو فیصلے لیتے ہیں ان سے ہوں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے, مذاکرات حکومت سے ہوں گے. لیکن حکومت تو عوام کی منتخب کردہ ہے نہیں, تو پھر اگر مذاکرات, اور آگے بڑھنے کے لیے مذاکرات تو ہوں گے اور ہونے چاہیے. اگر آگے بڑھنا ہے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, اگر ان چیزوں نے آگے بڑھنا مذاکرات میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا, پہلی تقریر میں, کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ نے پریشر ریلیز کرنا ہے. آپ نے جو ہمارا سب کچھ آپ لے گئے ہیں, آپ نے پریشر ریلیز کرنا ہے. میں نے تو ان میں کہا تھا کہ میں نے تقریر میں کہا تھا, آپ نے سنا ہوگا, میں نے کہا کیا آسمان گرے گا اگر یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ بزرگ عورتیں ہماری بہنیں جو جیل میں ہیں ان کی کیسز ہم نے وڈرا کر لیے, یا کیا آسمان گرے گا کہ ہم کہیں کہ جو ہزاروں کارکن ہم نے جیلوں میں ٹھونس دیے ان کے ایف آئی آر ہم نے سسپینڈ کر دی. کچھ پریشر تو کم ہوگا, پھر مذاکرات ہوں گے. خالی خول ہاتھ ہم کیا, آپ نے ہماری وہ بھی چھینی ہے, لوگوں کو بھی جیل میں ڈالا ہے. عمران خان کی بہنیں ہریانہ کے باہر بیٹھی رہتی ہیں, یہ کہاں کو شرافت ہے دنیا میں. آپ وہاں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ آزادیوں کا شہر بھی ہے, ہتھیار بھی معاف ہے, فلانا بھی ہے, فلانا بھی ہے. بدترین قاتل کی اس پہ پابندی نہیں ہے. بدترین ڈاکو جس نے بینک لوٹے ہوں, جس نے درجنوں انسانوں کو, وہ سیریل کلرز, ان کی بھی اس پہ پابندی نہیں ہے ملاقات پہ. عمران خان نے کون سا ایسا جرم کیا؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ واہ, ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بیوی, ایک بھائی, دوست. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وہ ایک فرد نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کا لیڈر عمران خان ہے, وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں,
آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں بیٹھی ہوتی، یہ آپ کا حق ہے. وائی یو ڈونٹ الاؤ ہم ٹو میٹ ہم؟ جب آپ یہ تماشا کریں گے تو قصداً آپ اس ملک کو ایک بڑی خدا جنگی کی طرف، خدا نہ کرے بھی پشتون وطن بلوچ وطن میں انسرجنسی ہو رہی ہے. یوکرین چھوٹا سا ملک ہے، اس کو یورپ نے اینٹی ٹینک، اینٹی میزائل، اینٹی فلانا دے دیا ہے. اس حیران کا کیا کرے آپ کے. اچھا، میرے خیال سے کنیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی تصویر جو ہے رک گئی ہے اور ان کی آواز بھی نہیں آ رہی. تو ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی، لیکن بڑی زبردست اور سیر حاصل قسم کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. اور جس طرح سے جو ہے ہم 8 فروری کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری جو ہے ہر شہر، ہر علاقہ جو ہے اپنے مطابق اس ہڑتال میں شامل ہو، تمام دکانوں کو بند رکھیں. جی آپ بات کر رہے تھے، آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات کو. رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید افریدی جا رہا تھا اپنے لیڈر سے ملنے، کون سا نقصان ہوگا؟ وائی اب دکھ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پریشر کم ہوگا. آپ بہنوں کو ملنے دیں، بیوی یا بچوں کو ملنے دیں. جب آپ یہ پابندیاں کے طور سے مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے مذاکرات ہوں گے تو ان کی ہانریبل واپسی پہ ہوں گے، ہانریبل واپسی پہ اپنے ڈومین میں جانے کے لیے. ہم ان کو انوالو نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بھی بدنام ہوں، ہم بھی بدنام ہوں کہ پاکستان میں سب کچھ وہ چلا رہے. ہم بات کریں گے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو. میں تو اس رائے کا تھا الیکشن کے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، کہ ان حالات میں جو ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ معمولی غلطی، علی بھائی معمولی غلطی ہمارے اس خطے کو جو دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر خطہ ہے، مست سانڈوں کا میدان جنگ بنا دے گی. پھر ہم کہیں کا نہیں رہیں گے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. بڑے سانڈ یہاں لڑیں گے. ہمارا علاقہ خطرناک، خدا نخواستہ ہتھیاروں کا مرکز بنے گا. اور یہ ہمارے پہاڑ رہیں گے، ہماری قوم رہیں گے، خدا نخواستہ پھر ہمارے جھنڈے مختلف ہوں گے. پتہ نہیں کون سا جھنڈا کہاں ہوگا. آئے اس خطے کو بچائے، آئے اس خطے کے. میں تو رائے کا ہوں، بار بار افغانستان کی بات ہوتی تھی، چونکہ آپ وہاں ہیں، آپ وہاں سمجھتے ہیں بات کو. افغانستان کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کی جائے، شہباز کر لے یا تحریک انصاف کی پارٹی یا ہماری ساری پارلیمنٹ کر لے، افغانستان اور ہمارے ارد گرد ہمسایوں کی گول میز کانفرنس بلائیں، ایک دوسرے سے شکایت کریں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، یہ میری معلومات ہے، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. اور اس کی گارنٹر سیکورٹی کونسل کے ممبر بنے. جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں، انگریزوں کے مرے ہیں، جرمنوں کے مرے ہیں، فرانسیسیوں کے مرے ہیں، چینیوں کے مرے ہیں، روسوں کے مرے ہیں. اور ویسے بھی خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان خطے کے لیے بھی رئیس سے ہی ہماری امید. ہمارے پاس 3 فوجیں گزاری والی رہ گئی ہیں، ترکی کی ہے، ایران ہے اور پاکستان ہے. باقی تو فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ تو سب کچھ نگل گیا. مصر برباد ہوا، عراق برباد ہوا، سیریا برباد ہوا، لبنان ایک دفعہ بالکل کھنڈر بن چکا. اب اگر خدا نخواستہ ہم غلطی کرتے ہیں اور ایران پہ خارجی حملہ ہوتا ہے، پھر تو ہم حساب میں نہیں رہیں گے. یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. بلائیں لیکن ہم بھی تو اسلامی ممالک جن کی کوئی حصے ہم بھی تو ترکی کو بلائیں. اس پیس ڈیل کا حصہ ہیں. غزہ میں فوج بھیجنے والی پیس ڈیل کا ہم بھی تو حصہ ہیں. جو غلط ہمارے کیا یہ جو اس پہ پارلیمنٹ کو ہم نے بار بار کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لو. پہلے بھی ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو مارا ہے سپٹمبر سمویئر، شاہ حسین کی دن. پہلے بھی ہم پہ الزام ہے. بلیک سپٹمبر وہ مناتے ہیں. اب اگر ہم اس بلا میں شامل ہوتے ہیں، یعنی دکھ ہوتا ہے. اسرائیل کہتا ہے ان افواج میں ترکی کی فوج نہیں ہوگی. وائی؟
ہماری فوج پہ بھی اعتراض کیوں نہیں ہے؟ ان کی فوج پہ ہے. اگر ہم ہماری پہ نہیں اس ہے، میں ہماری شامل پہ تو کہہ رہے ہیں آئیں آپ. ہاں، ہماری اگر پر کوئی ہم اعتراض نہیں. اگر ہم اس میں شامل ہو کے پھر ہم نے تو حزب اللہ کو مارنا ہوگا، ہم نے حماس کو مارنا ہوگا. وہی 19 پہ جب ناصر نے ایک سٹینڈ لیا تھا، صرف پاکستان کا ووٹ اس کے خلاف تھا، باقی سارا اسلام ناصر کے ساتھ تھا. ہمارے ساتھ یہی ڈرامہ خدا نخواستہ نہ ہو جائے کہ ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہوگی، ہم دوسروں کے جنگ میں سب کچھ گنوا کے، سب کچھ لٹا کے، تاریخ کی بدنامی لے کے منہ پہ کالا کمال کے برباد ہو جائیں گے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کی بدنامی کے حق میں نہیں ہیں. جس نے بھی کیا ہے، تھنک اور اٹ اگین. بیڑے آ رہے ہیں، کون سا رکے گا؟ بیڑے آ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر بھی اسٹینڈ، ہم کیا کریں گے؟ رئیس سے یہ 2-3 قوتیں ہیں، ترکیہ کی ہے، پاکستان کی فوج ہے، ایران کی، اس میں بھی گڑبڑ ہوئی. آپ کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا ارادے ہیں ایران کے متعلق، کیا ارادے اس خطے کے متعلق. اور پھر سب سے بری بات یہ ہے، ہمارے علاقوں میں اور کے علاقوں میں بھی سارے پاکستان میں لوگ لومڑیوں کو پکڑتے تھے، مارتے تھے، چونکہ ان کی وہ دم خوبصورت تھی. اس کا وہ جو پوسٹ کہتے ہیں، جلد. ساری لومڑیاں میں ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ بالکل ہمارے ناخن ہیروں کے، ہیرے جواہرات کے، ہمارے دانت سونے کے، ہمارے کان زمرد کے ہیں. اس پہ ہمیں لوگ مفت میں نہیں چھوڑیں گے. عقل کی ضرورت ہے، دانش کی ضرورت ہے، اجتماعی دانش، ایک فرد کی نہیں، اجتماعی دانش. پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اب بھی وقت ہے، irrespective of party affiliations. بلائیں دانشوروں کو، عالموں کو، پروفیسروں کو، جنرلوں کو، ججوں کو، کہ بھائی یہ خطے میں یہ ہو رہا ہے، بسم اللہ مشورہ کریں. یہ کہ آپ اپنے گھوڑے پہ سوار، میں اپنے اس پہ سوار، نہ آپ کا کچھ ہوگا نہ ہمارا نقصان، خدا نخواستہ خطے کا ہوگا، اور تاریخ پھر ہمیں معاف نہیں کرے گی. We have to save our region, we have to save our country, we have to save our people. God bless you, Ali bhai. تھینک یو ویری مچ محمود صاحب. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں آپ کا آپ کی بہادری، جرأت اور شجاعت کے ہم جتنی تعریف کریں اس کی کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ اس تحریک کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ہم وہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جلد رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ملک میں حقیقی جمہوری نظام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نافذ ہو، وہ آپ کی زندگی میں نافذ ہو انشاءاللہ. ہماری بہت خواہش ہے، آمین. اور ہم یہ بار بار میرے کہتے ہیں سلامات کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، ساتھیوں کو، سب کو سلام. آپ کا بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو جی. God bless you. علی بھائی پھر ملیں گے، زندگی رہی تو. انشاءاللہ الٹی ضرور. پلٹی میں نے آنکھ دی، جو کاٹتے ہو کاٹ دو، جو نشر کرتے ہو نشر. نہیں سب کچھ چلے گا، کچھ بھی نہیں کٹے گا، سب کچھ چلے گا، بے فکر میں رہیں. پتہ نہیں کیا بول دیا، نہیں کوئی لگا بات رہا مجھے اچانک کہا کہ علی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں. بڑی مہربانی. نہیں، آپ خدا کا آپ کو بہت عزت شکریہ دے. کہ آپ نے ایک دم ملتے ہمیں رہیں گے. وقت بھی دیا، اور بلکہ جو ہمارا ورچوئل جلسہ ہے ابھی چند دن کے بعد، اس میں بھی آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان خصوصیاں، تو آپ اس میں بھی آئیں گے. اس میں اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ ایک جلسے کا وہ ہوگا، ورچوئل ہوگا وہ تو. لیکن یہ والی جو نشست تھی یہ ضروری تھی تاکہ لاہ عمل کا پتہ کیا جائے، اور بہت سی گفتگو تھی. لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم ایک اور نشست کریں. بہت سے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، ابھی بھی ایک تشنگی جو ہے وہ باقی ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جب کبھی آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہم کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو. یہ تھے جی محمود خان اچکزئی صاحب. تھینک یو. اور ایک بات جو تھی نا، بڑی زبردست بات تھی، وہ سب سے زبردست بات یہ تھی کہ انقلاب جو ہے نا، دنیا کا پہلا انقلاب جو ہے نا، وہ انکار سے شروع ہوتا ہے، اور ہر انقلاب جو ہے وہ انکار سے شروع ہوتا ہے. اور دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم، ایک حسین اور ایک یزید. یہ سادہ سا صرف فلسفہ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جیت رہے ہیں یا آپ ہار رہے ہیں، آپ تنہا ہیں تو آپ اکیلے ہیں تو کیا آپ پھر بھی جیتیں گے. آپ اگر حق کے ساتھ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ تنہا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے.
نہ کہ ہمیں ان یزیدوں میں سے کرے جو اس وقت جو وقت کا یزید ہے. ہر وقت کا ایک یزید ہے اور اس وقت کا بھی ایک یزید ہے. ہر وقت کا ایک فرعون ہے، اس وقت کا بھی ایک فرعون ہے. ہر وقت کا ایک ظالم اور جابر اور اس طرح کا رہنما ہے، اور اس میں بھی ہے. اور ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے. اور یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے، ایک نام نہیں ہے، پورے کا پورا ایک نظام ہے. اس پورے نظام کے ساتھ ہے. اور بات ایک ہی ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رویوں پر، اپنی چیزوں پر معافی مانگیں اور آنریبل واپسی ہو. اب اس ملک کی ترقی ان کے بیرکوں میں واپس جانے سے مشروط ہے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.